بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ عظیم اور رحمتوں سے بھرپور مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تاکہ وہ اس مبارک مہینے کا شایان شان استقبال کرے، روزے اور نوافل کا اہتمام کا عزم کرے، نیکی اور تقوی کا زیادہ سے زیادہ زاد راہ فراہم کرے۔ آئیے ہم بھی وہ خطبہ سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، مشکات شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخری روز ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو فضیلت اور برکت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی راتوں میں قیام کو نفل قرار دیا، اور اس مہینے میں جو شخص خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیکی کا کوئی ایسا کام کرے گا کہ جس کی حیثیت نفل کی ہے تو اس کو اس کا اجر فرض کے برابر ملے گا، اور فرمایا جو فرض ادا کرے گا اس کو اس کا ثواب عام دنوں کے فرضوں کے مطابق 70 گنا عطا کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے، اور یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن بندوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں یہ بات بھی واضح ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اس مہینہ میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کو آتش دوزخ سے نجات عطا کی جائے گی، اور اس کو اس عمل کا اجر و ثواب روزہ دار کے اجر کے برابر ملے گا، اور خود روزہ دار کے اجر میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو سامان افطار نہیں ہوتا۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اس آدمی کو بھی دے گا جو دودھ اور پانی کے گھونٹ پر کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے اس کو اللہ تبارک و تعالی میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے شاہ فرمایا، اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور دوزخ کی آگ سے نجات بخشے گا۔ اب بابا بکار یہ خطبہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سماعت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبصورت خطبہ صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا تھا، جس سے رمضان مبارک کی عظمت اور فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ کتنی ہی برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس مہینے کے شایان شان اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے رمضان میں ہمیں اپنی عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے، سجدوں کی لذت عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں رمضان مبارک کی اہمیت کو سمجھ کر ہمیں رمضان مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔